السلام علیکم، میرا نام فیصل شاہ خان ہے اور اس کیلکولس 1 کورس کے لیے اگلے 45 لیکچرز کے دوران میں آپ کا انسٹرکٹر ہوں گا اور ہمارا ملنا جلنا رہے گا اگلے 45 لیکچرز میں. اس کورس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا انٹروڈکشن بتاتا چلوں آپ کو کہ اس میں آپ کو ای میل کے تھرو میرے ساتھ کورسپونڈنس رکھنی ہوگی اور ساتھ میں کچھ اسائنمنٹس ہیں ہر لیکچر کی جو آپ کو آلریڈی ایک پیکج میں مل گئی ہوں گی. یہ اسائنمنٹس ہوم ورک اسائنمنٹس ہیں جو آپ کو کرنی ہوں گی ہر لیکچر کے لیے. ساتھ میں یہ بھی یاد رکھیے کہ جو ٹیکسٹ بک ہے اس کے ساتھ کورس کے، اس میں جو لیکچر سے کورسپونڈنگ چیپٹرز ہیں اس کی ریڈنگ بہت ضروری ہے. تو گو کہ یہ ایک لیکچر تو بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، ٹیچر لیکچر دیتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ کی رسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ریڈنگ کرنی چاہیے اس کورسپونڈنگ ٹیکسٹ کی. تو یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہوگی. اس میں اس کے علاوہ کیا ہے، اس کے علاوہ ایک کوئز ہوتا ہے ہر لیکچر کے بعد جو آپ کو کرنا ہوگا اور سبمٹ کرنا ہوگا. اس کے علاوہ 2 مڈ ٹرمز ہوں گے، ان کو بھی، ان کی ڈیٹیلز بھی آپ کو اس پیکج میں مل جائیں گی جو آپ کو مل چکا ہوگا اب تک. اور ساتھ میں آخر میں ایک فائنل ایگزام ہوگا جو سب کچھ جو ہم بات چیت کریں گے اس پورے کیلکولس کورس میں، اس کا ایگزام ہوگا فائنل. تو وہ ساری ایویلویشن آپ کی کرے گا پورے کورس کی. تو آئیے اب بات کرتے ہیں کیلکولس کے بارے میں کہ کیا ہے کیلکولس. کیلکولس کیا ہے؟ کیلکولس بیسکلی از دا اسٹڈی آف ریٹس آف چینج، یعنی کون سی چیزیں، کچھ کوانٹیٹیز ہوتی ہیں جو سائنس میں ہم پڑھتے ہیں، میتھمیٹکس میں بھی پڑھتے ہیں، کہ ان کے درمیان کیا ریلیشن شپ ہوتی ہے ود رسپیکٹ ٹو ایچ ادر. فار ایگزامپل، اگر میں کہتا ہوں کہ جی ڈسٹینس چینج ہو رہا ہے ود رسپیکٹ ٹو ٹائم، تو ہم یہ چاہیں گے جاننا کہ اس کا کیا مطلب ہے. واٹ ڈز اٹ مین فار ڈسٹینس ٹو بی چینجنگ ود رسپیکٹ ٹو ٹائم. اور سب سے بڑھ کے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ کنٹینیوسلی کیسے چینج ہو رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کنٹینیوسلی کا کیا مطلب ہے، تو اس کی بھی ہم بات کریں گے کہ کنٹینیوٹی کیا چیز ہوتی ہے اور کنٹینیوس کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو اس پورے کورس میں جس میں ہم کیلکولس پڑھیں گے، اس میں ہمارا بیسک کانسیپٹ یہ ہوگا کہ ہم جاننا چاہیں گے کہ کوانٹیٹیز کے درمیان کیا ریلیشن شپ ہے. مثال کے طور پہ ابھی جیسے میں نے کہا کہ ریلیشن شپ بٹوین ڈسٹینس اینڈ ٹائم، یا ہو سکتا ہے کہ اس کا الٹ دیکھیں وائس ورسا کہ ریلیشن شپ بٹوین ٹائم اینڈ ڈسٹینس. اٹ کوڈ بی ہم شاید جاننا چاہیں کہ کسی ایک مثال کے طور پر ٹینک ہے، اس کے اندر پانی گر رہا ہے تو کس رفتار سے گر رہا ہے. یعنی اگر میں وقت کا ایک لمحہ لیتا ہوں اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس لمحے میں کتنا پانی آ گیا ہے ٹینک میں، تو اس کو ہم کیلکولس کے تھرو اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں. تو ہمارا سارا مقصد پڑھنے کا کیلکولس یہ ہے کہ یہ کچھ سائنٹیفک چیزیں ہیں، پرابلمس جو کافی عرصے سے انسانیت کی تاریخ میں اکر کرتی تھی. دے ور پرابلمس اکرنگ ان ہیومن ہسٹری، سائنٹیفک پرابلمس، اور ان کا سولوشن نکالنے کے لیے کیلکولس ایجاد کیا گیا تھا. شاید آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ سر آئزک نیوٹن کا نام کافی اس میں پرومیننٹ ہے فار ان دا ڈسکوری اور دا ڈیولپمنٹ آف کیلکولس. ساتھ ہی میں ایک فرینچ میتھمیٹیشین تھے لیبنیٹس، ان کا بھی کافی نام آتا ہے. اور ظاہر ہے اور بہت سارے میتھمیٹیشینز جنہوں نے اس کو ڈیولپ کیا اوور دا پیریڈ آف 200 or 300 years. تو یہ سب کچھ ہم کوشش کریں گے کہ، خیر سب کچھ تو نہیں، لیکن یہ کہ کافی حد تک جو پہلا حصہ ہے تاریخی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کیلکولس کی ڈیولپمنٹ کا، وہ سب کچھ ہم اس کورس میں دیکھیں گے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. تو اس کورس کی، اس لیکچر کی تھوڑی سی انٹروڈکشن لیتے ہیں کہ ہم کس چیز کے بارے میں بات چیت کریں گے اس لیکچر میں. تو اس میں آپ کو میں بتا دیتا ہوں، ابھی آپ کی اسکرین پہ بھی دیکھ لیجئے کہ ہم بات کریں گے ریئل نمبرز کی، کہ ریئل نمبرز کیا ہوتے ہیں اور کس ٹائپس کے ہوتے ہیں. دیر آر ویریس ٹائپس آف ریئل نمبرز. So we'll look at all of them, integers, etc. We'll get into details of those in a minute. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ تھوڑی سی سیٹ تھیوری کے بارے میں بات چیت کر لیں گے کہ سیٹ تھیوری کیا ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم ریئل نمبرز کی بات کریں گے تو we'll also talk about some set theory involved in terms of real numbers, how to define them in terms of sets. تو تھوڑی سی ہم سمبالوجی اس کی جو ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. اس کے بعد ہم بات کریں گے انٹرولس کی. ایک خاص قسم کے سیٹس ہوتے ہیں ریئل نمبر انٹرولس، ویل ٹاک اباؤٹ دوز. اس کے بعد ہم انیکوالٹیز کی بات کرتے ہیں. یہ شاید آپ نے پہلے سنا ہو یا کیا ہو الجبرا میں، کافی بیسک آئیڈیا لیکن ویری کروشل اینڈ ویری ایلیمنٹری ٹاپک ٹو بی ٹاکڈ اباؤٹ. اور اس کے بعد آخر میں ہم دیکھیں گے آرڈر پراپرٹیز آف ریئل نمبرس. واٹ از دی آرڈر آف دا ریئل نمبر سیٹ اینڈ ہاؤ کین یو ڈیفائن دا سائز آف اے ریئل نمبر ان ٹرمز آف اندر ریئل نمبر. تو یہ سب چیزیں ہیں جو ہم دیکھیں گے اس لیکچر میں.
تو اب ریئل نمبرز کی بات کرتے ہیں, شروع کرتے ہیں ریئل نمبرز سے. ریئل نمبرز کیا ہوتے ہیں؟ یہ بیسکلی وہ نمبرز ہیں جو کمپلیکس نمبرز نہیں ہیں. تو یہاں پہ تھوڑا سا بتا دیں کمپلیکس نمبر کیا ہوتے ہیں. تو کمپلیکس نمبرز کے بارے میں ہم بالکل بات نہیں کریں گے. اگر آپ کو یاد ہو اپنی بیسک الجبرا کی کلاس سے کوڈریٹک ایکویشنز اگر آپ نے سالو کی ہوں, تو دیز آر نمبرز دیٹ آر گاٹن وین یو ٹرائی ٹو سالو دی ایکویشن x² + 1 = 0. یہ اس کو آئیوٹا بھی کہتے ہیں, کمپلیکس یونٹ جو ہوتا ہے. خیر یہ ڈیٹیلز ہیں, وی وونٹ ٹاک اباؤٹ دیم, سو لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ دیٹ اینی مور. صرف بات یہ ہے کہ ریئل نمبرز کی بات کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو انٹروڈکشن لیتے ہیں نیچرل نمبرز کی. یعنی جب ہم ریئل نمبرز کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں نیچرل نمبرز. واٹ آر نیچرل نمبرز؟ سو لیٹس رائٹ دیم ڈاؤن. نیچرل نمبرز آر 1, 2, 3, 4 اینڈ سو آن فار ایور. یعنی ڈاٹ 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 میں نے ڈال دیا یہاں پہ. سو دس گوز آن فار ایور, وچ مینس کہ آپ 1 + 1 کرتے جائیں, 2 + 1, ان سب کو آپس میں ہر ریئل نیچرل نمبر میں 1 ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس ایک اور نیچرل نمبر آئے گا. اینڈ یو سی دیٹ دس گوز آن فار ایور ٹو انفینٹی. سو دیٹس واٹ نیچرل نمبرز آر. اینڈ ویل ان اے سینس وی کین سے کہ دیز آر نیچرل نمبرز بیکاز دے کم ٹو اس نیچرلی. یعنی اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں کہ سب سے پہلے کوئی اگر آپ سے آ کے پوچھے کہ بھئی نمبرز کیا ہوتے ہیں تو آپ کاؤنٹ کریں گے پہلے. یو ول اسٹارٹ کاؤنٹنگ, یو ول کاؤنٹ آن یور فنگرز مے بی, اینڈ یو ول سے کہ 1, 2, 3 اینڈ سو فورتھ. تو تاریخی طور پہ بھی اگر دیکھا جائے تو نیچرل نمبرز ور دا نمبرز دیٹ فرسٹ کیم ٹو دا ہیومنز نیچرلی, یو کین سے. کیونکہ سب سے پہلے جو شیپرڈز ہوتے تھے, واٹ ڈڈ دے ہیو ٹو ڈو ان ٹرمز آف نمبرز؟ کاؤنٹ دیئر شیپ. سو آف کورس دیٹس وائی وی ہیو دیز نمبرز, اور انہی کو انہوں نے استعمال کیا تو وی کال دیم نیچرل نمبرز. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ اور نمبرز آتے ہیں, ان کو بھی دیکھتے ہیں کیا ہیں یہ. تو نیچرل نمبرز کی ہم نے بات کی, لیکن اس کے بعد کیا ہم رک جائیں یا اور بھی نیچرل نمبرز ہوتے ہیں یا اور ریئل نمبرز بھی ہوتے ہیں؟ تو ویل ظاہر سی بات ہے اگر ہم یہیں رک جائیں تو دیٹس ناٹ انٹرسٹنگ انف, سو ویل کنٹینیو. اور اس کے بعد نیچرل نمبرز کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک اور ٹائپ کے نمبرز آتے ہیں جن کو ہم انٹیجرز کہتے ہیں. تو انٹیجرز کیا ہیں؟ ان کو میں ابھی لکھتا ہوں. انٹیجرز ہیں اسٹارٹنگ فرام سم ویئر ان ٹرمز آف نیگیٹو انفینٹی, یا مثال کے طور پہ آپ اسٹارٹ کریں اگر -3 سے, تو آپ کے پاس نیچرل انٹیجرز آئیں گے -3, -1, -2, -1, 0, 1, 2, 3 اینڈ سو فورتھ. تو یہاں پہ نوٹ کیجئے کہ -3 سے پہلے میں نے ڈاٹس ڈالے ہوئے بہت سارے. ان کا کیا مطلب ہے؟ ایز یوزل ان کا مطلب ہے کہ یو اسٹارٹنگ سم ویئر ان ٹرمز آف نیگیٹو انفینٹی, سم ویئر آؤٹ دیئر آن دا نیگیٹو سائڈ. یہ ہم دیکھیں گے ابھی یہ کیا مطلب ہے نیگیٹو سائڈ کا. اینڈ یو کیپ کاؤنٹنگ ڈاؤن انٹل یو ریچ 0, اینڈ دین یو کاؤنٹ اپ اگین ٹوورڈز پازیٹیو انفینٹی. وہاں پہ بھی وہ سارے نیچرل نمبرز آ جاتے ہیں پھر سے. تو نوٹ کیجئے کہ جو انٹیجرز ہیں دس از ایکچولی اے سب سیٹ آف دا نیچرل نمبرز. تو یہاں پہ تھوڑا سا میں انٹروڈکشن دے دیتا ہوں, گو کہ ہم اس کی ڈیٹیلز میں ویل گو ان ٹو دا ڈیٹیلز لیٹر, بٹ لیٹس سی what it means. What does it mean for a subset, a set to be a subset of another set? تو یہاں پہ تھوڑا سا ایک آئیڈیا میں آپ کو دے دوں کہ سیٹ کیا ہوتا ہے. Sets are basically a collection of things. یہ کچھ بھی ہو سکتی ہیں things. For example, you could have a set of oranges, a set of apples. You could have a set of politicians, just for the heck of it. مثال کے طور پہ میں ایک سیٹ لکھتا ہوں جارج بش, ٹونی بلیئر اینڈ رونلڈ ریگن. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک سیٹ ہے. اٹس اے سیٹ آف پالیٹیشنز, وی کوڈ کال اٹ پالیٹیشنز, اینڈ ویل سے اٹس اے سیٹ آف پالیٹیشن. اس کا سب سیٹ کیا ہوگا؟ ایک مثال کے طور پہ سب سیٹ اس کا ہے جارج بش اینڈ ٹونی بلیئر. تو یہاں پہ نوٹ کیجیے اس میں سے ایک ایلیمنٹ مسنگ ہے رونلڈ ریگن کا, لیکن یہ ایک سب سیٹ بنتا ہے, سب کلیکشن آف دا اوریجنل سیٹ. تو یہ ریلیشن شپ ہے بٹوین اے سیٹ اینڈ اے سب سیٹ. تو یہ ایک چھوٹا سا سرسری سا انٹروڈکشن تھا. ویل گیٹ انٹو دی ڈیٹیلز لیٹر, لیکن جسٹ ٹو سارٹ آف گیو یو این آئیڈیا کہ واٹ ڈز اٹ مین فار دی انٹیجرز ٹو بی دا نیچرل نمبرز ٹو بی اے سب سیٹ آف دی انٹیجرز. موونگ آن, گوئنگ بیک ٹو دا ریئل نمبرز. ابھی ہم نے انٹیجرز کی بات کی, اس میں نیگیٹو نمبرز تھے کچھ. تو یہ نیگیٹو نمبرز کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ -3 جب میں کہتا ہوں تو واٹ ڈز اٹ مین فار 3 ٹو ہیو اے مائنس سائن along side with it. تو اس کا تھوڑا سا دیکھتے ہیں. یہ ایک ایکویشن میں لکھ رہا ہوں یہاں پہ, x + 2 = 0.
اس کو اگر آپ سالو کیجئے بیسک الجبرائک رول سے, یہ الجبرا میں ہم نے ضرور دیکھا ہوگا آپ سب نے, اس کا سولوشن آتا ہے x equals -2. تو -2 اگین یو سی دیٹ یو ہیو اے نیچرل نمبر ود اے مائنس سائن along سائڈ ود اٹ. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ کئی ہزاروں سال پہلے بھی اسی طرح سے جب میتھمیٹیشینز یا سائنٹسٹ سالو کرتے تھے اکویشنز لائک x+2 = 0, تو ایک مائنس نمبر اس کا آنسر آتا تھا. تو فار اے لانگ ٹائم فلسافیکلی اسپیکنگ اس کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا کہ what do negative numbers mean. انڈین میتھمیٹیشینز نے بڑا اچھا اس کا ایک کنکلوژن, ایک میننگ دی نیگیٹو نمبرز کو, اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو نیگیٹو نمبرز ہیں ویل لیٹ دیم ریپرزینٹ ڈیفیسٹ. یعنی آج کل بھی ہم بڑے آرام سے یہی آئیڈیا استعمال کرتے ہیں کہ بینک میں اگر آپ کا اکاؤنٹ نیگیٹو ہے, سے -500 روپیز, لیٹس ناٹ میک اٹ ڈالرس, تو آپ کہیں گے کہ بھائی آپ کا جو مائنس ہے اٹ ریپرزینٹس اے ڈیفیسٹ, یو او دا بینک دیٹ مچ منی 500 روپیز. تو نیگیٹو جو تھا اس کو اس طرح سے ایکسپٹ کیا گیا ان دا ورلڈ آف میتھمیٹکس. تو یہ تھے نیگیٹو نمبرز, اور ان کی ایکسپٹنس جو تھی ان دا ورلڈ آف میتھمیٹکس وہ کس طرح ہوئی ہم نے ابھی دیکھا کہ ان کو ڈیفیسٹ کے طور پہ ہم انٹرپریٹ کرتے ہیں. اب ہم موو کرتے ہیں آگے ٹو اندر کائنڈ آف ریئل نمبر. اسٹوری ابھی ظاہر ختم نہیں ہو رہی, اور وہ ہے ریشنل نمبرز. واٹ آر ریشنل نمبرز؟ دیز آر بیسکلی فریکشنز. ہم دیکھتے ہیں 1/3 1/3 would be a fraction, it will be a rational number. 2/3 would be a fraction, therefore a rational number. اور مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی نیچرل نمبر یا انٹیجر آپ لیجئے تو وہ بھی ایک ریشنل نمبر بنے گا. یعنی مثال کے طور پہ اگر p ایک انٹیجر ہے تو اس کو میں لکھ سکتا ہوں p equals p divided by 1. ظاہر ہے it will always be equal to p. اور اس طرح سے ایک ٹریول سینس میں, ٹریویلی اسپیکنگ, جو انٹیجرز ہیں یا نیچرل نمبرز دے آر آلسو ریشنل نمبرز. تو بیسکلی اب ہمارے پاس ایک بڑا سیٹ ہے ریشنل نمبرز کا, اور جو انٹیجرز ہیں وہ اس کا سب سیٹ ہے. جہاں پہ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ انٹیجرز کا سب سیٹ نیچرل نمبرز تھا, تو اسی طرح سے ایک ہائرارکی سی بن گئی ہے. اور اب ہمارے پاس ایک بڑا سیٹ ہے, سب سے بڑا ریشنل نمبرز, اس کا سب سیٹ انٹیجرز, اس کا سب سیٹ نیچرل نمبرز. تو اس میں اب ہم نے بات کی ڈویژن کی, یعنی اب ہم ڈیوائڈ کر رہے ہیں نمبرز کو ایک دوسرے سے, مثال کے طور پہ 1/3. لیکن ایک پرابلم ہے, وہ کیا ہے؟ اس میں ایک سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں 0 سے تو کیا ہوتا ہے؟ یقیناً آپ نے پہلے یہ سنا ہوگا یہ قصہ, اور یہ بات بھی آپ میرے خیال سے سمجھتے ہیں کہ ڈویژن بائی 0 از ناٹ الاؤڈ. یو کی ناٹ ڈیوائڈ اے نیچرل نمبر اور این انٹیجر بائی 0. تو لیکن میرے خیال سے ہم بہت کم لوگ شاید یہ جانتے ہوں, یا اگر جانتے بھی ہیں تو بھول چکے ہوں گے کہ کیوں نہیں الاؤڈ ہے یہ. تو اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کیا مسئلہ ہوتا ہے جب آپ 0 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں ایک نیچرل نمبر کو یا انٹیجر کو. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں x ایک ریئل انٹیجر ہے اور اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں 0 سے, سو وی سے x ڈیوائڈیڈ بائی 0. اب اگر اس کی کوئی ویلیو ہے تو ہم اس کو کوئی نام دے دیتے ہیں, لیٹس سے وی کال اٹ y. So we have x divided by 0 is equal to y. اب یہ کچھ بیسک الجبرائک رولز ہم استعمال کرتے ہیں. تو دیکھیے کہ میں اگر کراس ملٹیپلائی کر دوں یہاں پہ, یا ملٹیپلائی بوتھ سائڈز بائی 0 کروں, تو in a sense let's for now just say that I can cancel the zeros on the left hand side. So I get x by itself. On the other side I get 0 times y. تو اب ہمارے پاس اکویژن آتی ہے x is equal to 0 multiplied by y. ظاہر ہے 0 سے کوئی بھی نمبر ملٹیپلائی کریں تو 0 ریزلٹ آتا ہے. تو I have the fact that x equals 0. اب مزے کی بات یہ ہے کہ ہم نے x کوئی بھی انٹیجر لیا تھا, تو ضروری تو نہیں وہ 0. تو اگر x مثال کے طور پہ 3 سے ہم شروع کرتے تو یہاں پہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3 equals 0. Well obviously that's not the case. تو ہمارے پاس ایک کانٹرڈکشن آتی ہے. لیکن اگر سپوز کریں کہ x تھا 0, say we say that x is equal to 0, then we have 0 equals 0, or particularly going back a few steps we see that 0 equals 0 times y. اب y کی میں کوئی بھی ویلیو ڈالوں انٹیجر کی تو میرے پاس ریزلٹ آ جائے گا 0 equals 0, which will be satisfied, there would be no contradiction. لیکن پرابلم ہوگی یونیکنیس کی, یعنی میں انفینٹلی مینی نمبرز ڈال سکتا ہوں y, کوئی بھی نمبر لے لیجیے, فریکشن ہو چاہے انٹیجر ہو چاہے نیچرل نمبر,
اور میرے پاس ریزلٹ آ جائے گا 0 = 0. اس میں تھوڑی سی یونیکنیس کی پرابلم ہے. میتھمیٹکس میں وی وڈ لائک ٹو ہیو تھنگس دیٹ آر یونیک. I guess we should just leave it at there for now. کہ what does it mean to say we want something to be unique. لیکن صرف بات اتنی سی ہے کہ ہمارے پاس اس equation سے, اس ڈویژن سے by 0 سے پرابلم یہ آئی ہے کہ ہمارے پاس ایک طرف تو کانٹرڈکشن آ سکتی ہے اور ایک طرف نان یونیکنیس, اور یہ دونوں چیزیں میتھمیٹکلی ہم نہیں چاہتے, کیونکہ ہم ایسی میتھمیٹکس کرنا چاہتے ہیں جس میں کنسسٹنسی ہو اور کانٹرڈکشن نہ ہو. تو بلکہ ایک مزے کی بات یہ آپ نوٹ کیجئے کہ میں نے جب یہ پورا ریزلٹ ڈرائیو کیا تو آئی سیڈ دیٹ I am multiplying both sides by 0, and on the left hand side I am cancelling 0 with the one at the bottom that I had, the bottom 0. That's another question. You're really saying 0 divided by 0. Another inconsistency or contradictory or unsatisfactory problem that we don't want to face in math. So we ignore these kind of things. So bottom line یہ ہے کہ division by 0 is not allowed. تو یہ کچھ ہم نے دیکھا کہ کچھ پرابلمس تھی فریکشنز میں, ریشنل نمبرز میں, کچھ نہیں بلکہ ایک ہی تھی ریلی کہ ڈویژن بائی 0 از ناٹ الاؤڈ. سو ویل کیپ دیٹ ان مائنڈ فار ایور. یہ یاد رکھ لیں وین ایور وی ڈو اینی سارٹ آف میتھمیٹکس فرام ناؤ آن, چاہے وہ ہائی لیول ہو چاہے کوئی بھی ہو, ویل کیپ ان مائنڈ دیٹ ڈویژن بائی 0 از ناٹ الاؤڈ اینڈ ایوری ادر ڈویژن از اوکے, اینڈ دیٹس ایگزیکٹلی ہاؤ وی گیٹ اے سیٹ آف ریشنل نمبرز. Again, not the end of the story. We have to move on. There is another kind of real number which is called an irrational number. تو اس کے پیچھے بھی ایک بڑے مزیدار کہانی ہے, ہسٹوریکل اسٹوری, اس کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں ابھی. کچھ ہوا یوں کہ ایک صاحب تھے اینشینٹ گریس میں, آپ نے سنا ہوگا ان کے بارے میں, پیتھاگرس, ویری فیمس گائے. He developed the Pythagoras theorem which we use. I am sure you've seen it. We'll see it also تھوڑی دیر کے بعد جب ہم بات کریں گے مزید. Pythagoras was really the first pure mathematician, you could say. He was the one who studied math for the sake of studying math, not for any application purpose. یعنی اس سے پہلے بہت سارے جو لوگ کلچرز تھے, جو لوگ تھے بڑے بڑے گزرے mathematicians, scientists, they were usually interested in basically using math to solve problems of irrigation, say developing or building the pyramids, for example. اس ٹائپ کی پریکٹیکل پرابلمس. Pythagoras was different. اس نے کہا کہ میتھ پڑھنی چاہیے صرف فار دا سیک آف اسٹڈینگ اٹ بیکاز دیر از بیوٹی ان اٹ. تو دس واز اے گڈ فلاسفی بیکاز اٹ لیڈ ٹو اے ہول بنچ آف ڈیولپمنٹ ان میتھمیٹکس right after Pythagoras' time and basically changed the way to think about mathematics. تو لیکن ہر اچھی کہانی میں کچھ نہ کچھ ایک سیڈ پارٹ ہوتا ہے, تو یہاں پہ بھی اس اسٹوری میں بھی ہے. ہوا کچھ یوں کہ Pythagoras was so involved in mathematics, he was so enchanted by it that he kind of made a religion out of it. Pythagoras کا کہنا تھا کہ ہر فزیکل کوانٹٹی جو ہے وہ فریکشن کے طور پر ایکسپریس کی جا سکتی ہے اور بیسکلی ایز اے ریشنل نمبر. Nothing wrong about it. The problem is that that's not true. It just is not true. اور ہوا کچھ یوں کہ Pythagoras got so carried away, اتنا جذباتی ہو گیا Pythagoras کہ he could not listen to the contrary of this fact. تاریخ میں کچھ یوں لکھا گیا ہے کہ Pythagoras کا ایک اسٹوڈنٹ تھا who basically using basic geometric ideas, and actually he used Pythagoras' own theorem to prove that a right angle triangle with the base and the opposite side having length 1 unit, whatever that may be, 1 centimeter, 1 meter, whatever you call it, has to have a hypotenuse of length square root of 2. تو آج کل ہم شاید تھوڑا سا آپ کو آلریڈی احساس ہو کہ اسکوائر روٹ آف 2 جو ہے وہ ریشنل نمبر نہیں ہے, لیکن دیٹ واز اے بگ ڈسکوری ان دی اولڈن ڈیز. اسٹوڈنٹ نے Pythagoras کے ثابت کر دیا کہ اسکوائر روٹ آف 2 جو ہے وہ irrational نمبر ہے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ irrational نمبر جو ہوتے ہیں, اور خاص طور پر جو اسکوائر روٹ آف 2 ہے, اٹ کین ناٹ بی ایکسپریسڈ ایز اے فریکشن. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ناٹ بی ایکسپریسڈ ایز اے فریکشن؟ فریکشنز میں اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ واٹ از سو امپورٹنٹ اباؤٹ بینگ ایکسپریسڈ ایز اے فریکشن, یہ نوٹ کیجئے کہ کوئی بھی اگر آپ کے پاس ایک ریشنل نمبر ہے یا ایک فریکشن ہے, مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں 1/3, ٹھیک ہے, اس کو اگر آپ کیلکولیٹر میں پنچ ان کریں گے یا کمپیوٹر میں کہیں تو آپ کے پاس ایک ریزلٹ آئے گا ڈیسیمل ایکسپینشن میں, یعنی 1/3 would equal
0.333 and so forth forever. یہ جو 3 جو آتے ہیں آپ کے پاس ایک لائن سے, یہ کبھی ختم نہیں ہوتے. لیکن نوٹ کیجئے کہ ایک پیٹرن ہے, ڈیسیمل پوائنٹ کے بعد سارے نمبرز 3 ہیں. ایک اور نمبر لیتے ہیں 2/3. 2/3 کی کیا ویلیو آتی ہے اگر آپ اس کو کیلکولیٹر میں ڈالیں؟ اس کی ویلیو آتی ہے 0.66666 اینڈ سو فورتھ. یہ بھی اسی طرح سے 1/3 کی طرح ہے. ایک اور نمبر لیتے ہیں 3/4 3/4. اس کو اگر آپ کیلکولیٹر میں ڈالیں تو آپ کے پاس ریزلٹ آئے گا 0.75. اچھا آپ نوٹ کیجئے کہ آپ کا نمبر یہیں رک جائے گا. اس کے بعد زیروز آپ لگا سکتے ہیں 5 کے بعد, لیکن کوئی ضرورت نہیں ہے. وی کین جسٹ اسٹاپ بیکاز دے ڈونٹ ریلی کنٹریبیوٹ اینی تھنگ ٹو دا نمبر. سو وی جسٹ سے دیٹ 3/4 از اکول ٹو 0.75. تو ریشنل نمبرز کے اندر خصوصیت یہ ہے کہ یا تو اگر آپ ان کو جب ڈیسیمل میں ایکسپینڈ کرتے ہیں تو یا تو ان کی ایکسپینشن ختم ہو جاتی ہے ایک پوائنٹ پہ جا کے, جیسے مثال کے طور پہ 3/4 واز 0.75 اینڈ اٹ اسٹاپس دیئر, یا پھر جو ایکسپینشن ہے وہ ایک پیٹرن کے ساتھ انفینٹلی مینی ٹائمز ریپیٹ کرتی ہے, جیسے ہم نے 1/3 میں دیکھا. دی ایکسپینشن واز 0.333 اینڈ سو فورتھ فار ایور. مزے کی بات یہ ہے کہ یہی چیز ارریشنل نمبرز میں نہیں ہوتی. ارریشنل نمبرز میں کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ اسکوائر روٹ آف 2 لے لیجئے اور اس کو کیلکولیٹر میں آپ ڈالتے ہیں تو ریزلٹ آئے گا اپروکسیمیٹلی 1.41 اینڈ سم نمبرز وٹ ایور دے مے بی. لیکن اس کے بعد آپ کا کیلکولیٹر تو اسٹاپ کر جائے گا, کیونکہ آپ کے پاس اس کی میموری اتنی کم ہوگی, اتنی زیادہ نہیں ہو سکتی کہ وہ انفینٹلی مینی نمبرز آپ کو دے. لیکن اس چیز کو آپ بلیو کر لیں کہ یہ جو ایکسپینشن آئی ہے نہ تو اس میں کوئی ریپیٹیشن ہے, کوئی پیٹرن ریپیٹیشن, یا یہ اور نہ ہی کبھی کہیں جا کر اسٹاپ کرے گی. تو یہی چیز ہے کہ ارریشنل نمبرز کی جو ڈیسیمل ایکسپینشن ہے وہ نان ریپیٹنگ پیٹرن رکھتی ہے اور نہ کبھی رکتی ہے. تو ہر دوسرا نمبر جو ہے اس کے اندر آپ کو ایک نیا نمبر ملے گا. تو یہ ایک بڑی عجیب بات تھی. فریکشنز اور ریشنل نمبرز میں خوبصورتی یہی تھی ساری جو پیتھاگورس کو پسند تھی کہ اس میں ایک پیٹرن ہے, یا تو رک جاتی ہے ایکسپینشن یا ریپیٹ کرتی ہے ایک پیٹرن کے ساتھ. نتھنگ آف دیٹ سارٹ ان ریشنل نمبرز. اینڈ پیتھاگورس گاٹ سو اپسیٹ ود اے اسٹوڈنٹ who discovered square root of 2 being irrational that the story goes that the student was drowned for this heresy. تو Pythagoras got carried away I think, اور اس نے میتھمیٹکس کو ایک طرح کا مذہب بنا لیا تھا, اور اس کا وہ مذہب جو اس کو پسند تھا. تو یہ تھوڑی سی ایک سیڈ اسٹوری ہے. Pythagoras was a good guy, he was a great mathematician, but unfortunately he couldn't tolerate dissent of any sorts. But that's how history goes. اب یہ تھے ہمارے پاس کئی قسم کے ریئل نمبرز. مزے کی بات یہ ہے, اور آپ لوگ خوش ہوں گے کہ اسٹوری ایکچولی اسٹاپس رائٹ ہیئر. وی وونٹ گو اینی فردر ان ٹرمز آف ریئل نمبرز. ہم کہیں گے کہ جو ہم نے ابھی تک دیکھے ہیں ریئل نمبرز, دیٹس آل دا ریئل نمبرز وی نیڈ. دیر از اے concept of transcendental numbers, but those are irrational numbers of a particular type. We won't talk about them because we'll maybe do it later. For now, ہم صرف اتنا کہتے ہیں, اور یہ ایک سب سیٹ کی فارم میں آپ کو سیٹ اور سب سیٹ ریلیشن شپ میں بتاتا ہوں کہ وی ہیو فرسٹ آف آل نیچرل نمبرس, دین وی ہیو دی انٹیجرس, آفٹر دی انٹیجرس وی ہیو fractions which we call rational numbers, after the rational numbers we have things we call irrational numbers. Those are the numbers whose decimal expansion doesn't stop or does not have a pattern, and all of these combined together are what we call the real numbers. So that's all the real numbers we'll need. آگے چلتے ہیں. We'll talk about coordinate lines now. یہاں پہ بھی تھوڑی سی ایک تاریخی پس منظر ہے. There's a historical background we should talk about. 1600s میں, یعنی 16ویں صدی کہہ لیں یا 17ویں صدی جسے کہتے ہیں عام طور پہ, میتھمیٹیکل تھنکنگ میں ایک اور بریک تھرو ہوا, ایک ڈیولپمنٹ ہوئی جس کی وجہ سے کافی حد تک میتھمیٹکس جو تھی وہ سمپلیفائڈ ہو گئی فار ویریس ریزنس, سرٹنلی فار ایپلیکیشن آف میتھمیٹکس. یہ ڈسکوری تھی آف کوآرڈینیٹ لائنس اینڈ دی ریلیشن شپ بٹوین ریئل نمبرز اینڈ دا کوآرڈینیٹ لائن. سو واٹ ڈز دیٹ مین؟ ویل اٹ مینس دیٹ یو کین ریپرزینٹ the real numbers in the set of real numbers on a straight line, and marking of real numbers on that line would give you a concrete way of looking at real numbers. یعنی اس سے پہلے ہم abstract sets دیکھ رہے تھے, اب ہم اس کو concrete کر دیں گے for application sake,
اور اب ہم ایک نمبر لائن کے اوپر نمبرز مارک آف کریں گے. اس کا پس منظر کیا ہے تاریخی؟ اس کا یہ ہے کہ the gentleman who was responsible for this was a French mathematician by the name of Descartes. He was the one who developed the idea of a coordinate line and a coordinate plane. Coordinate planes we'll talk about later. We'll talk about coordinate lines right now. The beauty of this whole thing is that using the relationship between the real number set and the coordinate line, you can express algebraic ideas geometrically. You can draw them. You can draw pictures of these abstract ideas, and vice versa. If I give you a picture, you can write down an algebraic equation for that picture and do some algebraic manipulations which are always very helpful, and come to a certain result. تو یہ ایک بہت بڑی بریک تھرو تھی جس کے بارے میں اب ہم ڈیٹیلز میں دیکھتے ہیں تھوڑا سا. تو کوآرڈینیٹ لائن کی ڈیٹیل میں اب بات کرتے ہیں کہ واٹ ڈز اٹ مین وین آئی سے دا کوآرڈینیٹ لائن. یاد کیجئے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ایبسٹریکٹ سیٹ جو ہے ریئل نمبرز کا اس کو کسی طرح سے کانکریٹلی پورٹرے کریں ان ٹرمز آف سو دیٹ وی کین ایکچولی یوز اٹ ان ٹرمز آف ایپلیکیشنز. یعنی ریئل لائف میں کوئی اگر ہمیں کام کرنا ہے کانکریٹ میجرمنٹ کرنی ہے کوئی مثال کے طور پہ تو اس کو ہم ریئل نمبرز کو استعمال کریں ان اے کانکریٹ وے. تو ہم کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے تو کوآرڈینیٹ لائن کو ڈرا کرتے ہیں کہ واٹ ڈز اے کوآرڈینیٹ لائن لک لائک. تو اس کو میں ڈرا کر رہا ہوں ابھی اسکرین پہ آپ دیکھیے اس کو. وی ٹیک اے اسٹریٹ لائن, جسٹ ڈرا اٹ آن اے پیس آف پیپر. یہاں پہ میں نے اسکرین پہ بنائی ہے. اس پہ ہم ڈائریکشنز کا آئیڈیا کانسیپٹ تھوڑا سا پورٹرے کرتے ہیں. یہاں پہ جو لائن کا رائٹ ہینڈ سائڈ ہے ویل ڈیزگنیٹ دیٹ ایز اے پازیٹیو ڈائریکشن, اور جو لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے ویل ڈیزگنیٹ دیٹ ایز دی نیگیٹو سائڈ آف دی کوآرڈینیٹ لائن. الٹا بھی کر سکتے ہیں, وی کین ڈو اٹ وائس ورسا, لیکن کچھ کلچرل فینومیناز ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ اگر لائن آپ کے سامنے ڈرا ہوئی ہے تو جو رائٹ ہینڈ سائڈ آپ کو دکھ رہی ہے دیٹ کورسپونڈس ٹو یور رائٹ ہینڈ, اور کلچرلی ہم لوگ رائٹ ہینڈ سے ہی زیادہ تر کام کرتے ہیں. تو کچھ ہی کلچر فینومیناز ہیں جس کی وجہ سے ایک اسٹینڈرڈ سا بن گیا کہ رائٹ ہینڈ سائڈ جو ہے وہ پازیٹیو کہلاتی ہے, لیفٹ ہینڈ سائڈ جو ہے وہ نیگیٹو کہلاتی ہے. تو یہ تو ہماری ڈائریکشنز ہو گئے اس ریئل نمبر لائن پہ. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ایک پوائنٹ آف ریفرنس ہونا چاہیے. تو ہم ایسا کریں گے کہ اس لائن کو ہم ہاف میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. وی ٹیک دا سینٹر آف دس لائن. وی کوڈ ٹیک اینی آربیٹری پوائنٹ بیکاز ریمبر کہ جو لائن ہے اس کو تو میں چاہے کتنا ہی لمبا کرنا چاہوں میں کر سکتا ہوں. آئی کین میک دس لائن انفینٹلی لانگ ان دی پازیٹیو ڈائریکشن and I can make it infinitely long in the negative direction. But since we don't have an infinite amount of paper or screen, we'll just take it as representing this line as representing the real the coordinate line and work with it. تو اس کو ہم ہاف میں ڈیوائڈ کرتے ہیں اور جو ہاف پوائنٹ ہے, ہاف وے مڈ پوائنٹ, وہاں پہ ہم ڈیزگنیٹ کرتے ہیں ایک مارک اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ ویلیو ہے 0. یعنی یہ پہلی کورسپونڈنس ہے بٹوین دی سیٹ آف ریئل نمبرز اینڈ دی کوآرڈینیٹ لائن. تو میں نے بیسکلی جو سینٹر پوائنٹ ہے اس کو 0 کا ویلیو دی ہے اینڈ آئی ول کال دیٹ ایز مائی ریفرنس پوائنٹ آلسو. اس کے بعد کیا کچھ اور ہے, اور کیا کچھ ہے آئیے دیکھتے ہیں. اب یہ لائن تو ہمارے پاس آ گئی. اب اس پہ ہم 0 بھی ہم نے لگا دیا. ہاؤ کین یو پٹ دا ریسٹ آف دا نمبرس؟ بڑی آسان سی چیز ہے. ٹیکنگ 0 ایز یور ریفرنس پوائنٹ, میجر پازیٹیو R units to the right. And what do I mean by R units? سب سے پہلے تو یہ کہ R جو ہے وہ ایک ریئل نمبر ہے, ظاہر ہے R stands for real numbers. It could be anything. It could be 3, 4, square root of 2, pi, whatever. And we take that number and from 0 we measure R units. So basically اگر میرے R کی ویلیو 3 ہوتی تو 0 سے I would move to the right of 0 3 units. اور units کیا ہیں؟ Units can be anything. We can say that the units are centimeters. So basically from 0, I am moving 3 centimeters to the right, and I would move to the right 3 centimeters and mark off the number 3. تو یہ ایگزامپل ہے. لیکن ان جنرل آپ کیجیے اس طرح سے کہ ہمیں سینٹیمیٹرز کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. We'll just call them units. کیونکہ یاد رکھیں کہ units these are artificial constructions. تو units کو ہم سینٹیمیٹرز بھی لے سکتے ہیں, میٹرز بھی لے سکتے ہیں, کلو میٹرز بھی لے سکتے ہیں. یہ صرف اسکیل کی بات ہوتی ہے. وی ول کال اٹ یونٹس ٹو لیٹ اٹ بی نون کہ دس از ٹوٹلی آربیٹری اپ ٹو دا چوائس آف دی پرسن میکنگ دا لائن. تو اب جب R کی بات کرتے ہیں انسٹیڈ آف 3 جنرلی اسپیکنگ,
تو میں 0 سے موو کرتا ہوں ٹو دا رائٹ بائی r units, and I mark off a line, a point, and I call that point as representing the number r. Similarly, if I have a negative number, let's call it minus r, right? To represent it on the real coordinate line, I will move to the left of the 0 by r units and mark off a line, and I'll call a point, and I'll call that point negative r. اس طرح سے میں کوئی بھی ایک نمبر لے کے ایک سرٹن ڈسٹینس موو کرتا ہوں ٹو دا لیفٹ اور ٹو دا رائٹ آف 0, اور میرے پاس ایک نمبر کی ویلو آتی ہے لائن کے اوپر. آپ تھوڑا سا اگر اس بارے میں غور کریں تو اٹ وونٹ ٹیک یو ٹو لانگ ٹو گیٹ کنوینسڈ دیٹ دس از اے یونیک وے آف آئیڈینٹیفائنگ ایچ پوائنٹ آن دا لائن, کوآرڈینیٹ لائن, ود اے ریئل نمبر. دس از اے 1-to-1 کورسپونڈنس. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی پوائنٹ پہ 2 نمبرز آ جائیں just because the way we are defining the representation. تو یہ تھوڑی سی غور کی بات ہے, اس پہ تھوڑا سا غور کیجیے and you'll be convinced. So اس طرح سے ہمارے پاس coordinate line آ گئی, and we have done what we wanted to do, کہ represent the real number set which is abstract with something that is more concrete. Let's look at an example. میں ایک لائن ڈرا کرتا ہوں. I'll draw a straight line. اور یہ بھی ایک تھوڑی سی میں بتاتا چلوں کہ عام طور پہ جو پازیٹو ڈائریکشن ہوتی ہے اسٹریٹ لائن کوآرڈینیٹ لائن کی, اس کے اوپر ہم ایرو ہیڈ ڈال دیتے ہیں ایک, جسٹ ٹو سورٹ آف شو دیٹ دس از دا پازیٹو ڈائریکشن. اٹس نتھنگ بگ, جسٹ اے سلائٹ ٹیکنیکلٹی یا نیمونک کہہ لیجیے ایک طرح کا, اینڈ وی پٹ اے ایرو ہیڈ ٹو ریپرزینٹ دی پازیٹو ڈائریکشن. اب میں نے ایک لائن بنائی, آئی پٹ اے ایرو ہیڈ اینڈ آئی مارک آف مائی 0. ہیئر از مائی 0. And the idea is to write down some numbers on it. What are the numbers? مثال کے طور پہ میں لکھنا چاہتا ہوں -4, -3, square root of 2, and say maybe pi. اگر آپ کو یاد ہو کہ پائی کی اپروکسیمیٹ ویلیو ہوتی ہے 3.14. تو یہ 3-4 نمبرز ہیں میرے پاس جن کو میں کوآرڈینیٹ لائن پہ مارک آف کرنا چاہتا ہوں. تو کیسے کریں گے؟ اس طرح کریں گے کہ we'll look at the 0. Taking some arbitrary unit, we won't call it anything, we'll just call it unit, and we'll measure 1 units to the right of 0, then we'll take the same unit and measure 1 unit to the right of 1, and so forth to get our natural numbers. تو یہ سارے آپ کے پاس نیچرل نمبرز آ جائیں گے 1, 2, 3, 4 and onwards, اور ان کے درمیان میں ہم فریکشنز ڈال سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اسکوائر روٹ آف 2 کی بات ہوئی تھی, which is approximately 1.41, تو اس کی ویلو یہاں پہ آئے گی 1 کے بعد تھوڑا سا آگے جا کے. I'll mark off a point and call that square root of 2. Similarly میں پائی کو بھی ریپرزینٹ کر سکتا ہوں, and similarly I can move to the left of 0 by 1 unit each, and that direction I'll take it to be negative. تو جب بھی میں ایک نمبر لکھوں گا مثال کے طور پہ 1 unit to the left would be written as -1, 1 unit to the left of -1 would be written as -2, and so forth. تو یہ آپ کے نیگیٹو نمبرز آ جاتے ہیں سارے, نیگیٹو نیچرلس کہہ لیں یا نیگیٹو انٹیجرز, ایز یو وش. یہاں پہ میں -3 بڑے آرام سے مارک کر سکتا ہوں, یہ -3 ہے, اینڈ سملرلی آئی کین مارک آف دی -4. تو ہیئرز اے وے یو کین ایکچولی رائٹ ڈاؤن اے کورسپونڈنس بٹوین دا ریئل نمبرز سیٹ اینڈ دا لائن. تو جس طرح سے ہم نے ایگزامپل کی, اس سے صاف ظاہر ہے کہ وی ہیو اسٹیبلشڈ a 1-to-1 correspondence between the coordinate line or the points on the coordinate line and the set of real numbers. And I'll leave it to you to actually convince yourself of that. Nothing hard, it's pretty straightforward. Just takes a little bit of convincing. اچھا جی, تو یہ تو coordinate lines کی بات ہوگی اور correspondence between that and the real number set. اب order of real numbers کی بات کرتے ہیں تھوڑی سی, کہ order of real numbers کیا ہے. اس کو ڈیفائن کرتے ہیں اس طرح سے کہ سارا مقصد اصل میں آرڈر کا یہ ہے کہ یو وانٹ ٹو ڈیفائن دا سائز آف اے ریئل نمبر ان ریلیشن شپ ود اندر ریئل نمبر. تو آرڈر جو ہوتا ہے وہ ہم ڈیفائن کرتے ہیں آن دا ہول سیٹ آف ریئل نمبرس. وی وونٹ گیٹ انٹو دیٹ ٹو مچ کیونکہ وہ بہت ہی سیٹ تھیوریٹک ہو جاتا ہے, وی وونٹ وری اباؤٹ دیٹ. لیکن وی ول ٹرائی ٹو ڈیفائن اے ریلیشن شپ بٹوین ٹو ریئل نمبرس in terms of which one is bigger or smaller, like that. تو اس کو concretely ہم ایسے ڈیفائن کرتے ہیں, if b minus a is positive,
if the difference of two real numbers b and a is positive, then we say that b is greater than a. اس کو ایک اور طریقے سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ a is less than b. یہاں پہ تھوڑی سی چیزیں دیکھ لیجئے کہ جب میں کہتا ہوں b is greater than a, I am writing down this symbol. یہ سمبل جو ہے یہ گریٹر دین کا ہے, I'll assume that we are all comfortable with this. یہ بیسک ہم الجبرا میں دیکھ چکے ہیں یقیناً. This will represent b is greater than a, and if I say a is less than b, I'll use this symbol. Similarly, ایک کچھ اور انیکوالٹیز یہاں پہ آتی ہیں. یہاں پہ میں نے استعمال کیا لفظ انیکوالٹیز کا, تو یہ جو میں نے سمبل استعمال کیا تھا لیس دین اور گریٹر دین کا, اگر میں اس کو استعمال کر کے لکھتا ہوں b is greater than a یا a is less than b, this whole statement is what we call an inequality. یعنی there is no equalness, یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ b is equal to a, لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پہ میں کہہ سکتا ہوں 2 is certainly less than 3 اور 3 is certainly greater than 2. تو یہ ایک وہ چیز ہے جو میں بتانا چاہ رہا تھا ادھر. لیکن یہاں پہ تھوڑا سا ختم نہیں ہوتی بات, تھوڑی سی ایک ڈیٹیل ہے, وہ یہ ہے کہ ایک نیا سمبل اور استعمال کر سکتے ہیں. وہ ہے یہ والا سمبل, جس میں ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ سمبل میں لکھتا ہوں بٹوین ٹو نمبرز, اٹ از ریڈ ایز گریٹر دین اور اکول ٹو. مثال کے طور پہ اگر میں لکھتا ہوں 3 از گریٹر دین اور اکول ٹو 3, دس وڈ بی اے ٹرو اسٹیٹمنٹ. یہ صحیح بات ہوگی کیونکہ 3 گریٹر دین 3 تو نہیں ہے, لیکن ایٹ لیسٹ اٹس اکول ٹو. تو ان میں سے کوئی بھی ایک کنڈیشن میٹ ہو رہی ہو تو آپ کی اسٹیٹمنٹ صحیح ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر میں لکھتا ہوں کہ 4 از گریٹر دین اکول ٹو 3, that also would be a true statement کیونکہ 4 is certainly greater than 3. Similarly, 2 is less than equal to 3 بھی کہا جا سکتا ہے, and for the same reasons this would be a true statement. اب ہم آگے چلتے ہیں, ایک خاص قسم کے سیٹس دیکھتے ہیں جو کہ کیلکولس میں بہت امپورٹنٹ ہیں. These are sets on the real number line یا coordinate line جس کی ہم نے بات کی تھی. These sets are called intervals, اور ان کی کچھ ڈیٹیلز ہیں جو ہم دیکھ لیتے ہیں ابھی. سب سے پہلے تو یہ کہ انٹرول ہوتا کیا ہے. واٹ از این انٹرول؟ ویل, جیومیٹرکلی اسپیکنگ انٹرول جو ہے وہ آپ کوئی بھی دو نمبرز لیجئے نمبر لائن پہ, کوآرڈینیٹ لائن پہ a اینڈ b, اور ان کو کنیکٹ کر دیجئے ایک اسٹریٹ لائن سے, تو آپ کے پاس ایک لائن سیگمنٹ آتا ہے فرام a ٹو b. تو انٹرول جو ہے از جسٹ دیٹ لائن سیگمنٹ. A line segment from any two real numbers a to b is what is called an interval. This is the geometric interpretation. اب اس کو تھوڑا سا اور کانکریٹ کریں گے, یہ تھوڑا سا ایبسٹریکٹ کریں گے بلکہ, تو کانکریٹ تو ہو چکا, ہم نے دیکھا کہ جیومیٹرکلی یہ ایک سیگمنٹ ہے, لائن سیگمنٹ. اس کو ایبسٹریکٹلی کیسے دیکھ سکتے ہیں, تو آئیے اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. اچھا, اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیٹیل میں دیکھنا چاہیں گے کہ انٹرول کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے تو یہ نوٹ کیجئے کہ جو جیومیٹرک انٹرپریٹیشن ہم نے دیکھی کہ این انٹرول از اے لائن سیگمنٹ, تو اس میں اے سے بی تک ہم نے کہا تھا جو نمبرز ہیں, جو لائن سیگمنٹ ہے وہ ایک انٹرول ہے. تو جو لائن سیگمنٹ ہم نے دیکھا اس کا کیا مقصد ہے, نوٹ کیجئے کہ اے سے بی تک جو لائن سیگمنٹ ہے اٹ کنٹینز آل دا نمبرز بٹوین اے اینڈ بی, رائٹ. اٹس پریٹی اسٹریٹ فارورڈ آئی تھنک. جتنے بھی نمبرز اے اور بی کے درمیان ہوں گے وہ اس لائن سیگمنٹ پہ مارکڈ آف ہوں گے. اور اگر سیٹ کے طور پہ دیکھیں تو جو لائن سیگمنٹ ہے اے سے بی تک, اٹ ریپرزینٹس اے سیٹ, اٹ ریپرزینٹس اے سیٹ آف آل نمبرز فرام اے ٹو بی. لیکن if things are only that simple, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اے اور بی بھی اس سیٹ کا حصہ ہے. پہلے میں لکھوں گا پیرنتھیسز بریکٹس, جسے اوپن بریکٹ بھی کہتے ہیں, اے کاما بی. دس از گوئنگ ٹو بی دا سیٹ of all numbers between a and b with a and b not included. اس کو انیکوالٹی کی فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ as a set we will write this as the set of all numbers x such that x is between a and b, یعنی a is less than x and x is less than b. یہ ایک طریقہ ہے لکھنے کا کہ x is between a and b. نوٹ کیجئے میں نے لیس دین اسٹرکٹلی کہا ہے, اس کے اندر اکوالٹی کہیں نہیں ہے, there is no less than or equal to. لہذا اس سیٹ کے اندر اے اور بی شامل نہیں ہے. تو ایسا کوئی سیٹ ہو سکتا ہے جس میں اے اور بی شامل ہو؟ بالکل ہو سکتا ہے. یہ میں ابھی اسکرین پہ لکھتا ہوں. اف آئی رائٹ ڈاؤن دا سیٹ بریکٹس, جسے ہم کلوز بریکٹ کہتے ہیں, اے کاما بی, تو اس کو ہم ڈیفائن کریں گے ایز دا سیٹ آف آل ریئل نمبرز بٹوین اے اینڈ بی پلس اے اینڈ بی ٹوگیدر آلسو. تو انیکوالٹیز کے اگر فارم میں لکھیں تو اس کو ہم لکھیں گے کہ x, the set of all x such that x is between a and b
اور انیکوالٹیز جہاں استعمال ہوں گی وہاں پہ ہم لکھیں گے ایکس اے از لیس دین اکول ٹو ایکس اینڈ ایکس از لیس دین اکول ٹو بی. تو یہاں پہ میں نے لیس دین کی بجائے اکوالٹی بھی شامل کر دی ہے. اٹ از پاسبل فار اے اینڈ بی ٹو بی پارٹ آف دس سیٹ. ایکچولی اٹ از دا کیس دیٹ اے اینڈ بی آر پارٹ آف دس سیٹ. دیٹس ہاؤ وی آر ڈیفائننگ اٹ. اب بات کرتے ہیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جی اے شامل ہو اور بی شامل نہ ہو. بالکل ہو سکتا ہے. یہاں پہ نوٹیشن کیا ہوگی؟ نوٹیشن ہوگی اگر اے شامل ہے تو ہم اس کو سیٹ کے طور پہ لکھیں گے بریکٹ اے کاما بی اینڈ اوپن بریکٹ, جس کو ہم پیرنتھیسز بھی کہتے ہیں. اس کو ہم ڈیفائن کریں گے ایز دا سیٹ آف آل ریئل نمبرز بٹوین اے اینڈ بی انکلوڈنگ اے بٹ ناٹ انکلوڈنگ بی. اور اس کو اگر انیکوالٹی فارم میں لکھیں گے تو ایسے لکھیں گے. یا آپ اپنے آپ کو کنوینس کر لیجئے کہ دس از کریکٹ. سملرلی اگر کوئی سوال پوچھتا ہے کہ کوئی ایسا سیٹ ہو سکتا ہے جس میں بی شامل ہو لیکن اے نہ ہو اور بیچ میں سارے نمبرز بھی شامل ہو, بالکل ہو سکتا ہے. اس کو لکھیں گے نوٹیشن وائز اوپن بریکٹ پیرنتھیسز بھی کہتے ہیں جسے اے کاما بی کلوز بریکٹ, یعنی جو بگ بریکٹ ہوتا ہے. اینڈ ایز اے سیٹ اس کو ہم کہیں گے اٹس اے سیٹ آف آل ریئل نمبرز بٹوین اے اینڈ بی انکلوڈنگ بی آلسو بٹ ناٹ اے. اور اس کو لکھیں گے سیٹ انیکوالٹی فارم میں جب لکھیں گے تو ایسے لکھیں گے. اچھا جی, ایک اور طریقہ جو انٹرولز کا ہے یا ایک اور فارم جو ہے انٹرول کی وہ یہ ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا انٹرول ہو جو ایک نمبر سے سٹارٹ ہو اے سے اور بجائے ایک بی نمبر پہ اینڈ ہونے کے انفینٹلی ڈائریکشن پازیٹو ڈائریکشن میں یا نیگیٹو ڈائریکشن میں ایکسٹینڈ کرے. بالکل ہو سکتا ہے. اور وہ انٹرول اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ اے کاما پازیٹو انفینٹی اور اس کے آس پاس اوپن اے کی سائڈ پہ ہم کلوز بریکٹ بھی ڈال سکتے ہیں, پیرنتھیسز بھی ڈال سکتے ہیں, گیون اگر ہم چاہیں کہ اے شامل ہو اس سیٹ میں نہ ہو. لیکن جب چونکہ آخر کا کوئی نمبر نہیں ہے اس میں, بی کی ویلو جو ہے پازیٹو انفینٹی ہے ان اے سینس, تو ہم کلوز بریکٹ نہیں ڈالیں گے کیونکہ فائنائٹ ویلو کوئی نہیں ہے آخر میں اس کی. لہٰذا ہم اس پہ اوپن بریکٹ کا یا پیرنتھیسز ڈال کے کہیں گے کہ یہ ایک طریقہ ہے لکھنے کا ایز اے سیٹ کا جو ایک فائنائٹ نمبر سے شروع ہوتا ہے اور کبھی ختم نہیں ہوتا. اس کو الٹا بھی کر سکتے ہیں, یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ نیگیٹو انفینٹی پہ کہیں شروع کریں اور کسی فائنائٹ نمبر پہ اینڈ ہو جائیں, تو اس کو ہم لکھیں گے انٹرول سیٹ نوٹیشن میں کہ پیرنتھیسز مائنس انفینٹی کاما سم نمبر بی, اور اگین بی کے ساتھ کلوز بریکٹ آئے گا یا پیرنتھیسز ڈیپینڈنگ کہ اگر آپ اس کو شامل کریں بی کو سیٹ میں یا نہ کریں. تو یہ ایک اور طریقے کا انٹرول ہے. اس میں ایک اور جو بڑے مزیدار قسم کا انٹرول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جب دونوں ایلیمنٹس اس میں فائنائٹ نہ ہو, انفینٹ ہو. مثال کے طور پہ مائنس انفینٹی سے لے کے پازیٹو انفینٹی تک, اور اس کے آس پاس ظاہر چونکہ انفینٹیز ہیں تو ہم اوپن پیرنتھیسز ڈالیں گے, اوپن بریکٹس یا جنہیں پیرنتھیسز بھی کہتے ہیں, ویل پٹ دوز. اور یہ ریلی اگر آپ سوچیں تو دس از ریپرزینٹنگ دا ہول ریئل نمبر لائن, دا ہول کوآرڈینیٹ لائن. اٹس ریپرزینٹنگ آل دی ریئل نمبرز دیٹ یو ہیو ان دا ریئل نمبر سیٹ. تو یہ کچھ طرح کے انٹرولز تھے, ان کو سمرائز ہم اس پکچر میں کر لیتے ہیں اور اس پہ آپ ذرا سا غور کیجیے گا, اور آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ ٹیکسٹ بک میں دیکھ سکتے ہیں اس کی ڈیٹیلز. اچھا جی, تو یہ تو ہو گیا آپ کی انٹرولز کی بات. اس کی یہ تصویر آپ کے سامنے آئی, اس میں آپ نے دیکھے ساری ڈیٹیلز. ہوپ فلی دے ول میک سینس ایونچولی. اس کو یو جسٹ کمیٹڈ ٹو میموری, اینڈ جیسے جیسے آپ پریکٹس کریں گے تو یو ول گیٹ مور کمفرٹیبل ود دیم. یہ ایگزامپل آپ کے سامنے اسکرین پہ ابھی آ رہی ہے, اس کو دیکھتے ہیں. 3 + 7x is less than or equal to 2x minus 9. تو مقصد یہ ہے کہ اس میں x انوالوڈ ہے. تو what is an x? X is a real number. It is just arbitrarily written down as some real number. We have to find it. مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسی ویلیو ڈالیں اس کے اندر x میں, اس انیکوالٹی میں, کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ جو ہے وہ ہمیشہ لیس دین اکول ٹو رائٹ ہینڈ سائڈ ہو. تو اس x کی تلاش ہے ہمیں. تو اس کو کیسے فائنڈ کریں گے؟ بڑی سمپل سی بات ہے, الجبریکلی. اس میں کوئی خاص بہت کیلکولس ابھی تک استعمال نہیں ہوگا, سمپل الجبریک رول استعمال کرتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کیسے کرتے ہیں. اس میں ہم لکھتے ہیں 3 + 7x is less than equal to 2x minus 9. اس میں اگر آپ subtract 3 from both sides, you will get 7x is less than equal to 2x minus 12. Now if you subtract 2x from both sides, you will be left with 5x is less than equal to minus 12. اب ایک لاسٹ اسٹیپ رہ گیا, وہ سمپل سا ہے کہ ڈیوائڈ بوتھ سائڈس بائی 5.
and you get your answer, you get x is less than equal to minus 12/5. تو یہ x کی ویلیو آ گئی آپ کے پاس -12/5. کیا یہ ویلیو آئی ہے؟ ہاں ایک ویلیو ہے, کیونکہ اس میں انیکوالٹی میں آپ کو اکوالٹی بھی الاؤڈ تھی. یو آر لوکنگ فار نمبرز لیس دین اور equal to something. So that something happens to be -12/5. So if you put in the number x equals -12/5 into your inequality, the result will be true. Or if you take any number less than -12/5 and put it into the x in your original inequality, you still will get a true statement. I'll leave it up to you. آپ کوئی نمبر پک کیجئے -12/5 سے چھوٹا اور اپنی اوریجنل انیکوالٹی میں ڈالیے, and you'll see that you get a true result. So that's exactly what it means to solve an inequality. تو ایک اور ایگزامپل کر لیتے ہیں انیکوالٹیز کی. آئیے ایک اور دیکھتے ہیں, آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہی ہے. یہ انیکوالٹی ہے جی 7 is less than equal to 2 minus 5x less than 9. اچھا یہ ذرا سی ڈفرنٹ ہے. اس میں آپ نوٹ کیجئے کہ آپ کی جو ایکس ویریبل ہے اٹس کنسٹرینڈ بائی 2 things on the right and left hand side. یعنی پہلے تو ہم نے دیکھا تھا کہ ایک چیز لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ تھی, ایک چیز رائٹ ہینڈ سائڈ پہ. یہاں پہ 3 چیزیں انوالونگ انیکوالٹیز اور سیپریٹڈ بائی انیکوالٹیز. تو مقصد یہ ہے کہ آپ یہاں پہ ایک ایسی نمبر ڈھونڈ رہے ہیں ویلو ایکس کی سچ دیٹ آپ کی جو اوریجنل انیکوالٹی کے بیچ کا حصہ ہے وچ از 2 minus 5x, اس میں آپ ایک ایسی ویلو ڈالیں ایکس کی کہ یو گیٹ اے ریزلٹ وچ از ٹرو. تو آئیں اس کو سالو کرتے ہیں. کیسے کریں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اٹس something in between and 2 numbers on the side. How do you deal with that? تو اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیں. ڈیفینیشن کیا ہے؟ یعنی اگر اسکرین پہ لکھا ہے 7 is less than equal to 2 minus 5x is less than 9, تو ریلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 7 is less than equal to 2 minus 5x and 2 minus 5x is less than 9. تو آپ کے پاس یہ 2 سیپریٹ انیکوالٹیز ہیں جو آپ نے کمبائن کر کے لکھی ہوئی ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ کہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, دس از ڈویبل. یا تو آپ ان دونوں انیکوالٹیز کو سیپریٹلی سالو کر لیں, جو میں آپ کو کرنے دوں گا, یو کین ڈو اٹ ایز این ایکسرسائز. یا ایک اور طریقہ ہے کرنے کا, ایک ہی وار میں جو جسے ہم کہتے ہیں کرنے کا, وہ دیکھتے ہیں کیسے ہوتا ہے. اسکرین پہ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس سولوشن ہے. سب سے پہلے تو انیکوالٹی لکھی جائے گی 7 is less than equal to 2 minus 5x is less than 9. اگر آپ سبٹریکٹ کریں 2 from the whole inequality, یعنی 7 میں سے بھی 2 مائنس کریں, بیچ والی ٹرم میں سے بھی مائنس کریں 2, اور 9 میں سے بھی مائنس کریں 2, تو آپ کا ریزلٹ آتا ہے 5 is less than equal to minus 5x is less than 7. اب بڑا سمپل ہو گیا, ڈیوائڈ تھرو آؤٹ بائی -5 and you will get -1 is bigger than equal to x is bigger than -7/5. یہاں پہ یہ انیکوالٹیز کے سائنس چینج ہو گئے. اچھا جی, تو یہ سارا ہم نے جو ابھی کچھ دیکھا یہ ہمارا اس پورے لیکچر کے ٹاپک سے جو ہم نے جس کے بارے میں بات چیت کرنی تھی, یہاں پہ ہمارا یہ لیکچر ختم ہوتا ہے. اگین ایک بار پھر دیکھ لیں کہ ہم نے کیا بات کی. ہم نے ریئل نمبرز کو ڈیفائن کیا کہ ریئل نمبرز کے سیٹس کیا ہوتے ہیں, کس ٹائپس کے نمبرز ہوتے ہیں ریئل نمبرز, ریشنل نمبرز, ارریشنل نمبرز اینڈ سو فورتھ. ہم نے تھوڑی سی سیٹ تھیوری کے بارے میں دیکھا, باقی میں نے آپ کے اوپر چھوڑ دیا کہ آپ دیکھ لیجئے. اس کے بعد ہم نے ریئل نمبر کے آرڈر کے بارے میں بات کیا, ریئل نمبر سیٹ کے کہ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں ریلیشن شپ بٹوین 2 ریئل نمبرز اور ان کا سائز کیسے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے. ہم نے کوآرڈینیٹ لائن دیکھی کہ اس کے اوپر کیسے لائن کے اوپر ریئل نمبرز کو کانکریٹلی ڈیفائن کر سکتے ہیں ہم. اور اس کے علاوہ ہم نے انٹرولز دیکھے کہ واٹ کائنڈ آف انٹرولز وی ہیو ان ریئل نمبرز, اور کیلکولس میں ہم ان کو استعمال کریں گے آگے چل کے. اور اس کے بعد ہم نے انیکوالٹی سالو کی آخر میں. یہ یاد رکھیں کہ آئی ایم ناٹ لائک پیتھاگورس, فیثاغورس صاحب کی طرح میں نہیں ہوں. اف یو فائنڈ اے مسٹیک, good for you, I won't drown you. So I hope you have fun and I'll see you next time. خدا حافظ.